السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج بقر عید کی یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور بقر عید آنے والی ہے، اور انشاءاللہ اس بار 28 مئی کو بقر عید ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے متعلق میں کچھ مسائل سوچ رہا ہوں کہ بقر عید تک روزانہ ایک ایک ویڈیو مسائل کے اعتبار سے اپلوڈ کر دی جائے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے مسائل رفعت، یہ کتاب ہے مسائل رفعت۔ یہاں سے میں مسائل بیان کروں گا، صفحہ نمبر 117 سے قربانی کے مسائل ہیں اس میں، اور یہ مسائل رفعت میں جلد نمبر ہے 5۔ اگر آپ کے گھر پر ہے یہ کتاب یا کہیں سے بھی آپ، تو اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت یعنی حاجت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا بارش نہیں یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائیدادیں وغیرہ ہوں۔ قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور نہ اس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بچہ اور مجنون یعنی پاگل کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو بھی ان دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ یعنی پتہ لگا کہ بچے پر اور پاگل پر قربانی واجب نہیں، نہ ہی یہ کریں گے، نہ ہی ان کے جو ولی ہیں یا والدین ہیں وہ بھی نہیں کریں گے، چاہے مالدار ہوں۔ اگر کوئی شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے 48 میل یا اس سے زائد کی دوری میں گزرے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11، 12ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا اور وہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب حیثیت نہیں ہے، یعنی مذکورہ بالا نصاب نہیں ہے، تو شرعاً اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدنا نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کا پورا کرنا بندے کو واجب یعنی ضروری ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ یعنی اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس پر قربانی تو واجب ہے نہیں، لیکن اگر اس نے جانور خرید لیا تو پھر اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی، وہ جانور چینج بھی نہیں کر سکتا۔ اور مالدار جو ہے وہ جانور کو چینج کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی کر سکتا ہے۔ اور ضرورت سے اصلیہ سے وہ ضرورت مراد ہے جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، کپڑے پہننا اور رہنے کا مکان، اہل صنعت و حرفت کے لیے اس کے پیشے کے اوزار، باقی بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ، ریکارڈ وغیرہ اور ٹیلی ویژن، وی سی آر وغیرہ اسباب ضروریہ میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کے مالک پر قربانی واجب ہوگی جبکہ ان کی قیمتیں نصاب تک پہنچ جائیں۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے، بشرطے کہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہوں یا اتنا مال جائیداد ہو جو نصاب کے برابر ہو۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، کسی اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی واجب نہیں۔ مثلا کسی کی 10 اولاد ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے وہ قربانی کرے، اور اگر بیوی صاحب حیثیت یعنی صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر بیوی پہ الگ صاحب نصاب ہے، بیوی زیورات وغیرہ ہیں بیوی کے پاس، یا اس کی مستقل اپنی کوئی آمدنی ہے یا اس کے پاس مال ہے، تو پھر شوہر کی قربانی تو الگ ہے ہی اور بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہو گئی۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں۔
اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمہ واجب باقی رہ جائے گا، دوسروں کے نام سے کرنے میں خود اس کا واجب ادا نہ ہوگا۔ اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہے تو اگر ان کا مال مشترکہ یا جائیداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ یعنی کسی کے 10 بیٹے تھے اور باپ کا انتقال ہو گیا، اب 10 کے 10 بیٹوں پر مال ہے تو 10 کے 10 بیٹوں کو اپنی اپنی قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ ایک ہی جگہ رہتے ہوں چاہے الگ الگ مکانات میں رہتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر 10 میں سے 5 صاحب نصاب ہے تو 5 پر قربانی واجب ہے، اور ایک ہے تو ایک پر، اب 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو 10 کے 10 پر قربانی واجب ہے۔ اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے تو انہیں وصیت کرنا ضروری ہے، اگر وصیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو ان کی طرف سے واجب نہیں، اور اگر کوئی شخص ان کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی نفل ہوگی، اس کا واجب ساقط نہ ہوگا، صرف اس نفل قربانی کا ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ، مشترکہ تاجروں کے لیے حکم۔ اگلا مسئلہ ہے مشترکہ تاجروں کے لیے حکم۔ جب 4 بھائیوں کا مال مشترک ہے تو وہ چاروں برابر کے حصے دار ہیں، اور قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس حاجات ضروریات سے فارغ بقدر نصاب مال موجود ہو۔ بس اگر ان چاروں کا مال مشترک اس قدر قیمت رکھتا ہو کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہو جائے تو ان میں سے بالغوں پر قربانی فرض ہوگی، نابالغ پر نہیں، اور جن پر فرض ہوگی ان میں سے ہر ایک پر ایک بکرا یا گائے یا بیل، بھینس، کٹرا اور اونٹ یا اونٹنی کا 7واں حصہ کرنا ضروری ہوگا۔ مال مشترک میں سے ایک بکرا ایک بکرا کر دینا کافی نہیں، بکرا قربانی کی نیت سے 2 شخصوں کی طرف سے کیا جائے تو خواہ فرض قربانی ادا کرنا مقصود ہو یا نفل ناجائز ہے، اور وہ قربانی نہ ہوگی کیونکہ بکرا، مینڈھا، دمبا، نرمادہ وغیرہ میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک ہی جگہ کام کرتے تھے یا 2 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں ایک ہی بکرا کر لیں تو کافی نہ ہوگا کیونکہ اس کی کسی کی بھی قربانی نہیں، کیونکہ چھوٹے جانور میں ایک کا ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ اولاد یا بیوی اگر خود صاحب نصاب ہوں تو خود ان پر قربانی کرنا واجب ہوگی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو شوہر اور والدین پر ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ یہ سوال ایک مسئلہ ختم ہوا۔ اگلا مسئلہ، ایک شخص پر کتنی قربانی واجب ہے؟ صاحب نصاب شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ ایک شخص کی ملک میں کتنے ہی نصاب جمع ہو جائیں اس پر ایک ہی قربانی واجب ہوگی، یعنی ایک آدمی پر ایک ہی قربانی واجب ہے، چاہے وہ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو، لیکن قربانی ایک ہی واجب ہے۔ قرض لے کر قربانی کرنا، ایک اگلا مسئلہ ہے قرض لے کر قربانی کرنا۔ مسئلہ، قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے جبکہ واجب نہیں ہے، یعنی قرض اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ توکل کرے، اور اگر کوئی چیز ضرورت سے زائد فروخت کر کے قربانی کر سکے تو واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ یعنی اگر قربانی کرنا ہی چاہ رہا ہے تو ضرورت میں کوئی چیز تھی اس کی، اسے بیچ دی تو قربانی ہوگی۔ مسئلہ، قرضدار لوگ اگر قربانی ان کے مال کو محیط ہو قربانی نہ کریں، لیکن اگر کر لیں گے تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرض لے کر قربانی جائز نہیں اور ثواب نہیں ملتا، یہ غلط ہے۔ ثواب ضرور ملتا ہے، یہ بات الگ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں، جہاں تک ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف اس بات ہے کہ قرض سے بچنا چاہیے، قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کرے گا قرض لے کر قربانی تو پھر کیا ہے، ثواب ملے گا، پھر ثواب تو ملے گا خیر کیونکہ قربانی کی ہے۔ مسئلہ، جو شخص مقروض ہو اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، قربانی نہ کرے، لیکن اگر کر لی تو ثواب ہوگا۔ مسئلہ، طالب علم پر نفلی قربانی سے بہتر دینی کتابیں خریدنا ہے، یعنی کوئی اگر طالب علم ہے تو وہ قربانی نہ کرے بلکہ اپنی کتابیں خرید لے، یہ بہتر ہے۔ مرنے والے کی طرف سے قربانی، حضرت حنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 2 دمبے قربانی کرتے دیکھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ بجائے ایک کے 2 کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو ایک قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں۔ تشریح، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دمبے کی قربانی
تو اپنی طرف سے کرتے ہوں گے اور ایک دمبے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ہمیشہ معمول تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کرتے تھے. مردے کی طرف سے قربانی کا مطلب. سوال: متوفی کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیا اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے اس میت کو ثواب پہنچا دے، یا مثل دیگر شرکائے زندہ کے اس کا نام حصے پر قرار دے کر قربانی کرے؟ جواب: دونوں طرح درست ہے. دونوں طرح درست کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی اپنے نام سے اور اس کا ثواب مردے کو پہنچا دیا تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر الگ سے ہی ایک بکرا خریدا اور الگ سے ہی بکرا خریدنے کے بعد اسی کے نام سے قربانی کی تو یہ بھی جائز ہے. دونوں طرح سے جائز ہے، دونوں طرف سے ثواب پہنچے گا. مسئلہ: مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور مردے کو ثواب ملے گا. کتنوں کو ثواب پہنچ سکتا ہے؟ جو قربانی دوسرے کی طرف سے تبرعن کی جائے، چنانچہ وہ ملک قربانی کرنے والے کی ہوتی ہے اور صرف دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے، اس لیے ایک حصے کئی طرف بھی ہو سکتا ہے. ایک حصہ کئی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے متعدد کو ثواب پہنچانا جائز ہے. بس یہ بھی ویسا ہی ہے، یعنی اپنی قربانی کرو اور بہت ساروں کا ثواب پہنچاؤ، یہ بھی جائز ہے. ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ گائے یعنی بڑے جانور میں 7 آدمیوں کو ایصال ثواب کیا جائے. جتنے آدمیوں کو ثواب پہنچانا منظور ہو ثواب پہنچا دے. سارے حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی ایمان والے گئے سب کو ثواب پہنچا سکتا ہے ایک ہی جانور میں. نوٹ: قربانی میں تبرع یعنی اپنی طرف سے قربانی کرنے کی قید سے وہ صورت نکل گئی کہ میت نے اپنے مال سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اس صورت میں ایک حصہ ایک ہی کی طرف سے ادا ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے مجھ پر قربانی رہ گئی ہیں 1 2 3 یا جتنے بھی سال کی ہے 1 سال کی مجھ پر قربانی رہ گئی ہیں وہ قربانی کرنی ہے، تو میت مرنے کے بعد اس کے مال میں سے قربانی کرنی ہوگی، میت کے مال میں سے، اور اس میں پھر اسی کو ثواب پہنچے گا جس کی وہ قربانی ہے، جس کی طرف سے وہ قربانی ہے. صاحب نصاب کا مردے کی طرف سے قربانی. سوال: زید صاحب نصاب ہے، اس نے جانور خرید کر قربانی مردے کے نام سے کی تو اس کی واجب قربانی ساقط ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جس شخص نے اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کی ہے اگر اس پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی اور میت کو قربانی کا ثواب نہ ملے گا، اور اگر اس پر قربانی واجب نہ تھی یا اپنی قربانی جدا کر چکا تھا تو میت کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، یعنی مردے کو قربانی کا ثواب مل جائے گا. آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل کو پھر پڑھیں گے، کل کو اس سے آگے پڑھیں گے. صفحہ نمبر 123 تک پڑھا ہے آج یہ، کل کو انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ یہ دیکھنا ہے، اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے، کوئی دوبارہ پڑھوانا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ اس مسئلے کو دوبارہ پڑھ دوں گا، یا آپ کے پاس کتاب ہو تو آپ اس میں دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب ہے مسائل رفعت، یہ کتاب ہے. السلام علیکم.